ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدر محترم، باقا احکام صاحبان، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور جامعہ حفصہ کی چہکتی مہکتی بلبلوں، آج کی سالانہ تقابلی بزم میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے والدین اور تربیت اولاد۔ بلا شبہ اولاد کی صحیح اسلام تربیت کرنا ایک عظیم ذمہ داری ہے، اس لیے کہ عروج ارتقاء، کامیابی اور کامرانی اور عزت اور شرف کی زندگی گزارنے کے لیے قوم کا افراد کا نیک اور صالح مہذب ہونا شرط لازم ہے۔ یہ چیز اولاد کی تعلیم کی تربیت کے جانب حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ شریعت مطالعہ میں اولاد کی تعلیم اور تربیت کی جانب بڑی توجہ دی گئی ہے، اس کو بہت تاکید کی گئی ہے۔ خالق کائنات، رحمت عالم، کتاب و سنت مختلف دل نشین انداز میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مذکورہ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن ڈاکٹر رکمہ سلفی صاحب لکھتے ہیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے اس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیم دے اور عمل کرنے پر مجبور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، رب کائنات کا ارشاد ہے کہ اپنے گھر والوں کو علم و ادب سکھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ خود کو تقوی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی عادی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں زیر نگرانی افراد کو بھی ایسی تعلیم و تربیت دو کہ وہ بھی متقی اور پرہیزگار بن جائے اور انہیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ معزز سامعین و سامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالرجل رائن فی اہلہ مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی البیت زوجہا وہی المسئولۃ عن رعیتہا۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق بدپش ہوگی، اور آدمی اپنے گھر والوں کی ذمہ دار ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنی خاوند کے گھر کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلہ، جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے وہی بہتر انسان ہے۔ جامعہ حفصہ کی بلبلوں، شریعت مطہرات کی روح سے والدین اور اولاد کے سلسلے میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم مقدم حق ان کی دینی تعلیم ہی ہے۔ اسلام معاشرے کی تعلیم کا قطعاً مخالف نہیں ہے، لیکن دین کے بنیادی اسلام کی مبادیات اور ارکان کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسی پر افرادی فلاح کا دار مدار ہے۔ پیارے بہنوں، دین و ایمان کا تحفظ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب اس کے متاع غرامایا ہونے کا احساس دل میں زاغ ہو، اور کوئی دین و ایمان کو معمولی چیز سمجھتا ہے تو پھر اس کا خاتمہ بالخیر توقع رکھنا بھی مشکل ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے تو انہیں وقت یہ فکر بار بار ستائے جا رہے تھے کہ میرے بعد میرے اولاد کس کی عبادت کریں گے۔ بالآخر انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور یہ سوال کیا کہ میرے بعد تمہارے معبود کون ہوگا؟ بیٹوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، ہم آپ کی موجودگی میں جس طرح دین پر حق قائم رہے اور آبا و اجداد پروردگار کی عبادت کرتے رہے، اسی طرح آپ کے بعد اس رب العالمین کی بندگی کریں گے جس کی تعلیم و تلقین ہمارے بڑوں نے فرمائی ہے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی کس درجہ خیال رکھتے تھے، اس کی بے شمار مثالیں کتب و حدیث و سیر میں ملتے ہیں کہ ہر بچہ توحید کے خالص فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اصل کے اعتبار سے طہارت اور پاکیزگی اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بالمقابل بہت آسان ہے، اس طرح کی زمین میں اگنے والے نرم و نازک پودا بے سہولت کو کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے، اس طرح چھوٹے بچوں کی خیالات افکار طرز زندگی کو جس رخ پر چاہیے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی امید و آس دلا کر کچھ نہ دینے پر منع فرمایا اور اس کا جھوٹ قرار کر دیا۔ اس کا ایک اہم نقصان یہ ہے کہ بچوں کے کردار و اخلاق پر منفی اثر پڑیں گے اور وہ بھی جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، اس لیے کہ بچوں اپنے بڑوں سے جو
جو چیز دیکھتے ہیں سنتے ہیں اسے اثر بہت جلد ہی قبول کر لیتے ہیں۔ بچپن کا اثر نہایت مستحکم، مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو، والدین، اولاد والے والدین کو اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔